ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 130، 131، 132، 130، 131، 132، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے ترجمہ سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں آیات کے اندر خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سود کو بڑھا چڑھا کر کے کھانے سے منع کیا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، اور یہ بات شریعت کی دلیلوں سے بالکل واضح ہے، عام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ سود مطلق حرام ہے، یعنی بڑھا چڑھا کر کے کھانے کا نہیں، بالکل حرام ہے۔ یہاں پر جو بڑھا چڑھا کر کے کھانے کے بارے میں کہا گیا ہے وہ زمانہ جاہلیت کی ایک عادت ہے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو کمپلیٹلی حرام قرار دیا ہے، کمپلیٹلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں بیان فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پیسہ دے کر کے اس پر پیسہ کمانا، پیسہ قرض پہ چلا کر کے اس پہ پیسہ کمانا، یا بینکوں میں ڈال کر کے اس سے پیسہ حاصل کرنا، یہ سب سود کی قسمیں ہیں جو مختلف قسمیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل کلیئر بول دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور سود کتنا سنگین جرم ہے کہ آپ اس کے بارے میں اندازہ ابھی لگا لیں گے، لیکن آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اگر سود کا مال مل جائے تو چلے گا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمان سود پہ پیسہ اٹھا لیتے ہیں، بات کیجئے تو کہیں گے مجبوری ہے، گھر بنانا ہے تو لون لے لیا، سود پہ پیسہ اٹھا لیا، کہیں گے مجبوری ہے۔ جبکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے مختلف بیانوں میں ایک مخلص عالم دین کا ایک قول آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ عالم دین نے کہا، میرے دوست ہیں، کہ اگر زندگی میں کبھی سود کھانے کی نوبت آ جائے یا سود لینے کی نوبت آ جائے یا سود پر پیسہ اٹھانے کی نوبت آ جائے، اپنی زندگی کو ہار جانا، مر جانا، لیکن سود نہیں لینا۔ کیوں نہیں سود لینا؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ ابواب التجارات حدیث نمبر 2274 پہ روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 70 عوبا، سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے، ایسرها ان ينكح الرجل امه، اور اس میں سب سے آخری درجے کا گناہ کیا ہے؟ انسان اپنے ماں سے نکاح کر لے۔ سوچئے کتنا بدترین درجے کا گناہ ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے، اور اس میں سب سے کم جو درجہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے ماں سے ہی نکاح کر لے، اپنے ماں سے ہی شادی کر لے۔ سوچئے ماں بہن کی کتنی بڑی عزت ہے، کتنا احترام ہے۔ غلیظ سے غلیظ اور گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی اپنے ماں کا اور اپنے بہن کا احترام کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ سود اتنا بدترین گناہ ہے کہ انسان سب سے کم ترین درجہ گناہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے ماں سے ہی نکاح کر لے، اپنے ماں سے ہی بدکاری کر لے۔ معزز سامعین کرام، سود کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، سود کے اوپر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1598 نمبر کی روایت ہے،
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے کے اوپر اور سود دینے والے کے اوپر، سود لینے والے کے اوپر بھی، سود دینے والے کے اوپر بھی، آج لوگ کیا کہتے ہیں بہت مجبوری تھا اس لیے سود پر پیسہ اٹھانا پڑا، گھر بنانا تھا اس لیے سود پر پیسہ اٹھانا پڑا، لون لینا پڑا، فلاں کام کرنا تھا اس لیے لون لے کر کے کام کرنا پڑا، کاروبار کرنا تھا اس لیے لون لے کر کے کام کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو سود لیتا ہے اس کے اوپر بھی، جو سود دیتا ہے اس کے اوپر بھی، وکاتبہ، اور سود جو لکھتا ہے۔ سود لکھنے کا کام جانتے ہیں نا لوگ بڑے شوق سے بینکوں میں کام کرتے ہیں۔ بعض احباب نے ہم سے تو باضابطہ بحث کر لیا ہے اس موضوع پر کہ نہیں، بینک میں کام کرتا ہے آدمی، اپنی محنت کرتا ہے اور محنت کا وہ پیسہ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے والے سود کے ٹرانزیکشن کو انٹری کرتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ کمپیوٹر کے ذریعے سے کرتے ہیں نا انٹری، اتنا سود اس کا آیا، ادھر سے اتنا سود گیا، فلاں کسٹمر کا اتنا انٹرسٹ جا رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو، وہ سب لکھتا ہے۔ بینکوں کی نوکری چاہے کسی بھی انداز کی ہو، یا وہ کمپنیاں جس کے اندر سودی کاروبار چلتے ہیں، ان کمپنیوں میں چاہے آپ جس ڈیزگنیشن پہ ہو، جس عہدے پر ہو، جو بھی کام کر رہے ہوں، یقیناً آپ کا پورا معاملہ حرام کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ اور خاص طور سے بینکوں کی نوکریاں، لوگ بینکوں کی نوکری کے لیے مڑے رہتے ہیں، بڑے بڑے ایگزامینیشن کو فیس کر کے اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بینک کے اندر فلاں پوسٹ مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس کے اوپر؟ سود لینے والے کے اوپر، سود دینے والے کے اوپر، سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والے کے اوپر، اور سود کے اوپر گواہ جو دو بنتے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں فرمائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ دیکھیے مسند احمد، مسند عبداللہ ابن مسعود، حدیث نمبر 3809 نمبر کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی۔ سوچیں کتنی بدترین استھتی میں آج کا مسلمان ہے جو سود میں ملوث ہے، جو لون لے کر کے بڑے بڑے عالیشان مکانات تیار کرتے ہیں، جو بینکوں میں کام کر کر کے بڑی بڑی سیلریاں حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے بدترین استھتی میں ہے وہ، دنیا کے اندر جو پیسے ہیں وہ بھی ان کے ناپاک ہیں، اور آخرت میں جب وہ پہنچیں گے تو بھی ناپاکی کے عالم میں ہی پہنچیں گے، اور ان کے اوپر مختلف قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کس کے اوپر؟ آکل الربا، سود لینے والے کے اوپر، سود کھانے والے کے اوپر، وموکلہ، سود کھلانے والے کے اوپر، وشاہدیہ، سود کے اوپر جو دو گواہ بنتے ہیں اس کے اوپر، وکاتبہ، اور سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والے کے اوپر۔ معزز سامعین کرام، سود تو کمپلیٹلی حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، سود کے اوپر گواہ بننا بھی حرام ہے۔ کوئی سودی کام چل رہا ہے آپ کو ہرگز گواہ مت بنیے، سودی معاملہ چل رہا ہے ہرگز گواہ مت بنیے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، سماج و معاشرے کا دیکھ کر کے لوگ اس کے گواہ بن جاتے ہیں، ہرگز گواہ مت بنیے، اس کو بتلائیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اگر تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو ہمارے سماج و معاشرے میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے معاشرے میں رہنے والے، ہمارے ارد گرد گھومنے والے اگر وہ غلطی پر ہیں تو ان کو بتائیے، اگر نہیں بتائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہو جائے گی آپ سے۔ سارے معاملات کیا آپ نے ان کے ساتھ، حق بات کیوں نہیں بتایا آپ نے ان کو؟ سب کام تو کرتے تھے، آتے جاتے سلام کرتے تھے، باتیں کر لیتے تھے، خوشی اور غم میں شریک ہو جاتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، معاملات کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سارا کام کرتے تھے۔ یہ جو غلط کر رہے تھے تو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ کیوں نہیں بتایا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام ہے بتلانا، بتلائیے ان کو کیا آپ غلط کر رہے ہیں، چہ جائے کہ ان کا دل رکھنے کے لیے کہیں سماج و معاشرے میں ہم کو لوگ غلط نظر سے نہ دیکھنے لگے، کہیں جہاں پر کچھ فائدے آنے والے ہو کہیں وہ فائدے نہ رک جائیں۔ اب ان کے غلطی میں بھی شریک ہو گئے، ان کے گناہ میں بھی شریک ہو گئے۔ دنیا میں پھنس گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت میں پھنس گئے تو کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے،
جنوں کی ایک جماعت گزری، قرآن کو سنا اور ایمان لے آئے، اور اپنے قوم میں جا کر کے اپنے لوگوں کو ڈرایا کہ دیکھو ایسی ایسی آیتیں ہم نے سنی ہیں، جو توریت کے بعد ہم نے اس طرح کی آیت سنی ہے، اور دیکھو جو داعی دعوت دے رہا ہے اس کو قبول کر لو، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو تم دنیا میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آخرت میں عاجز کر سکتے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے پھنس جائیں گے، لا باس ولا حرج، زندگی تو کیسے بھی کٹھی جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ دے گا کہ آپ کو تو معلوم تھا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ہرگز گواہ مت بنیے، کیونکہ جو گواہ بنتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، اور جو سودی ٹرانزیکشن کو لکھتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ لہذا سود جو ہے وہ کمپلیٹلی حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی ایک قسم کو بتلایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں کرتے کیا تھے؟ زمانے جاہلیت میں سود پہ پیسہ چلا دیتے تھے، اب مدت مکمل ہو گئی اور جس نے قرضہ لیا تھا وہ قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ یا تو میرا قرضہ ادا کرو یا پھر اضافہ کرو، یا تو قرضہ ادا کر دے یا پھر اضافہ کر دے۔ اب وہ آدمی آتا کہتا کہ ٹھیک ہے اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی قرض دینے کی مدت کو ہم بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب وہ قرض دینے کی مدت کو بڑھاتا تو یہ بھی سود کی رقم کو بڑھا دیتا تھا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں آپ نے سنا ہوگا چکروردی بیاج، یعنی بیاج در بیاج، یعنی جو بیاج ہے اس پر بھی بیاج لگے گا، پھر بیاج جو ہے اس پر بھی بیاج لگے گا۔ اب اصل جو ہے وہ 1 لاکھ تھا اور بیاج سب مل کر کے 10 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ یہی چیز تھا وہاں پہ کہ جو اصل رقم ہوتی تھی اس کا کئی گنا زیادہ ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، 2 گنا 4 گنا بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ۔ اے ایمان والو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے فرمایا واتقوا النار، اس جہنم سے بچ جاؤ، اس جہنم سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جو بھی معاملات ہے اس میں اصل اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ جن کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی ان کی اطاعت کریں گے، جن کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے گی ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یقیناً رحم و کرم کے ہم حقدار ہو جائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، اس صورت کریمہ کے اندر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمارے لیے بیان فرمائی، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔